شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ ہجرات میں فرماتے ہیں، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ السلام علیکم، میں مس سمینہ جاوید ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے آج کا موضوع ہے سولوشن فار مدرز اینڈ ٹیچر، یعنی استانی اور ماں کے مسائل کا حل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے مسائل؟ تو بہت آسان سا جواب ہے، جب بھی کسی اسکول میں پی ٹی ایم ہوتی ہے تو اکثر ماں اور ٹیچر دونوں ان مسائل کا شکار نظر آتی ہیں۔ بچہ بدتمیزی کرتا ہے، بچے میں توجہ کی کمی ہے، تخیلاتی صلاحیتیں یعنی امیجنری اسکلز اس کی بہت کم ہیں، خود اعتمادی کی کمی ہے، گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ذہنی صحت تیز نہیں ہے۔ ان تمام مسائل کا حل صرف ایک ہے، اور وہ ہے قصہ گوئی، سٹوری ٹیلنگ یا کہانی کہنا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب بہت آسان ہے، بلکہ اس کے لیے میں آپ کو اپنے ماضی میں لے چلوں گی کہ جب ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے تو تقریباً 9:30-10 بجے تمام لائٹیں بند کر دی جاتی تھیں اور امی ہمیں لے کر بستر پر لیٹ جاتی تھیں اور پھر کہانی سنائی جاتی تھی۔ کبھی ایسے بادشاہ کی کہانی جس کی بولیاں جانور بھی سمجھتے تھے اور جو ہوا کو بھی حکم دے کر کام کرا سکتے تھے، کبھی ایسے بادشاہ کی کہانی کہ جو اپنی قوم کو اچھی اور نیک باتیں بتاتے تھے مگر وہ نہیں سنتے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آتا ہے۔ اور اسی طرح ایک ایسے شخص کی کہانی جو کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، نہایت نکما تھا، مگر پھر کیا ہوا، ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کے سر پہ سیب لگتا ہے، اور یہ سب چیزیں۔ اب ہماری دور کی جو مائیں تھیں، حالانکہ وہ اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھیں، مگر پھر بھی ان کے پاس کوئی ڈگریاں نہیں تھیں، مگر بچوں کو تعلیم وہ بہت اچھی دیتی تھی۔ ہمارے دور کے جو بچے تھے اس وقت قصہ گوئی یا اسٹوری ٹیلنگ سے بہت زیادہ مدد لی جاتی تھی۔ جب ہم اسکول میں 6 یا 7 گریڈ میں تھے یا 4-5 میں، آپ سمجھ لیں کہ جب پیغمبروں کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا تو اس وقت ہم تقریباً سارے جو بچے ہوتے تھے کلاس کے، وہ ان پیغمبروں سے متعارف ہوتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا۔ کیوں پتہ ہوتا تھا؟ کہ انہوں نے کہانیاں سنی ہوتی تھیں۔ جیسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے بچوں کو رات کو سونے سے پہلے، تو کلمہ پڑھاتے ساتھ ہی اللہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کرایا جاتا ہے۔ اب یہ کتنا سارا کام ہے جو ٹیچرز کو آج کے دور میں کرنا پڑتا ہے، یہ مائیں پہلے کرتے ہیں۔ تو مجھے معذرت کے ساتھ کہنا ہے کہ آج کل کے دور کی ماؤں نے جو بچوں کی کو پڑھانے کے لیے، یا آپ کی بہت زبردست سپورٹر ہے کہانی کہنا، اس کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ کہانی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں، کہانی جب ہم سناتے ہیں، اس کے ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی مورال، یا آپ یہ سمجھیں گے سینٹرل آئیڈیا، یا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اب اس مقصد کو ہم بیان کرتے ہیں۔ جیسے میں یہ نہیں کہوں گی کہ جو فیری ٹیلز ہیں یا الف لیلوی کہانی ہیں وہ صحیح نہیں، وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اب جیسے اگر آپ خود سے سنائیں بچوں کو بیوٹی اینڈ دا بیسٹ، اس کے اندر آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسی بچی جو اپنے باپ کی خدمت کرتی تھی، اب خدمت کے صلے میں اسے کیا ملا، وہ ایک عام لڑکی سے شہزادی ملکہ بن گئی۔ تو یہ چیزیں یہ بچوں کے اندر جاتی ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا کتنا اچھا ہے، کہ ہمیں بڑوں کی بات ماننا۔ اسی طرح آپ لوگوں نے وہ بچوں کو اگر ہم جانوروں کی کہانیاں سناتے ہیں جس کے اندر دوستی کا پیغام ہوتا ہے، کبھی ایسے جیسے ایک چھوٹا جانور ہوتا ہے اور وہ اپنی امی سے بغیر پوچھے نکل جاتا ہے تو اس کو مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، اس طرح کر کے ہم بچوں کی ذہنی تربیت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے، جب بچوں کو ہم کہانیاں سناتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ آپ بچوں کو جب ہم کہانی سنا رہے ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آرام سے بیٹھو، تو جو 2-3 جتنے بھی بہن بھائی ہوتے ہیں، کبھی کبھار ایسا گھر ہوتا ہے جس میں مل کر رہتے ہیں، اور اگر یہ کام دادی یا نانی کر رہی ہوتی ہیں تو تب تو اور بھی زیادہ سہولت ہوتی ہے۔ تب وہ کافی سارے وہ بچے آپس میں بہن بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ کزنز بھی ہوتے ہیں ان میں شامل، تو ان کے اندر ایک چیز آتی ہے کہ ہمیں تمیز سے بیٹھنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ شور نہیں مچانا۔ اب یہاں سے بچوں کے اندر کیا ہے، تمیز
آ رہی ہے. اور اسی طرح توجہ سے سننا ہے. کہانی سناتے وقت جب کوئی کہانی سنا رہا ہے تو بہت توجہ سے سنتے ہیں، تاکہ اس میں کیا ہوا آپ کے بچہ جو ہے وہ توجہ دینے کی اس کی پریکٹس ہو رہی ہے. اسی طرح اگر کسی کہانی میں کوئی سوال ہوتے جیسے بادشاہ نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جو چلتے چلتے نہیں رکتے، اب یہاں برین اسٹارمنگ شروع ہو گئی، وہاں بچے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح جیسے ہم الف لیلوی کہانیاں ہوتی ہیں اس کے اندر بتاتے ہیں کہ اونچے پہاڑ، خوبصورت چشمے، پیارے پیارے درخت، بہت خوبصورت باغات. اب یہاں سے بچے کے امیجنری صلاحیت پروان چڑھتی ہے اور وہ تصور میں ایک وہ بناتا ہے کہ وہ کس طرح کا ہوگا. اس طرح بچے کے اندر یہ سب چیزیں آتی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جب ظاہر سی بات ہے آپ کہانی سنا رہے ہیں، کہانی کے اندر الفاظ بہت اچھے استعمال ہوتے ہیں اور کبھی کبھار مشکل الفاظ آ جاتے ہیں تو بچوں کو ہم اچھے سے سمجھا دیتے ہیں. وہاں سے کیا ہوا، وہاں سے ان کی گفتگو کا طریقہ یا وے آف ٹاکنگ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے. اب یہ چیزیں ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ صرف اس طرح کہ آپ بچوں کو کہانیاں سنائیں. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کہانی کیسے بنائی جائے. اب کہانی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ والدین یا ٹیچرز جو بھی سنائیں وہ مطالعہ کرے. مطالعہ کر کے ایک ایسی کہانی بنائے جو کہ ان بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہانی کس طرح بنائی جائے، اسٹوری ٹیلنگ کا جو فن ہے اس کو کیسے سیکھا جائے، یہ بہترین وقت کون سا ہے، فضول کہانیاں کون سی ہیں، اسلامی واقعات جو ہیں انہیں ہم کس طرح بچوں کو سنا سکتے ہیں. تو اس سب کے لیے انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو بنائی جائے گی. اللہ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. یا اللہ کوئی چیز آسان نہیں بجے جس کو تو آسان کر دے اور تو چاہے تو سنگلاخ زمینوں کو نرم و ہموار کر دے. السلام علیکم.